بھائی جو دعوت اسلامی کے تحت مختلف اجتماعات میں حاضر ہیں، او بی وین کا اجتماع ہے یا جہاں جہاں اس وقت بذریعہ چینل یہ ریلے جو ہو رہا ہے اجتماع، تو وہاں پر بھی مکتبۃ المدینہ کے بستے لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ماہ رمضان کی آمد ہے، فیضان رمضان، اسی طرح فیضان سنت، مختلف امیر اہل سنت کے رسائل یہ ضرور حاصل کریں۔ اور ایک پمفلیٹ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا، رمضان میں گناہ کرنے والوں کی قبر کا بھیانک منظر، یہ 1 روپیہ ہدیہ ہے، 2 طرفہ یہ پمفلیٹ ہے۔ اس میں رمضان مبارک کے حوالے سے بہت ہی اہم ایک روایت بھی بیان کی گئی، امیر علیہ سنت نے اس پہ کچھ مزید مدنی پھول ارشاد فرمائے، تو یہ 1 روپیہ ہدیہ ہے۔ اس پمفلیٹ کو ضرور حاصل کیجئے، ماہ رمضان میں بالخصوص جو روزے نہیں رکھتے ان تک یہ پہنچائیں تاکہ آنے والا ماہ رمضان یہ خوب عبادت میں گزارا جا سکے۔ ابھی نگران شورا نے ماہ رمضان اعتکاف کرنے کے حوالے سے جو کلام فرمایا، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو اسلام بھائی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ مکتبۃ المدینہ سے یہ فارم، اعتکاف فارم، یہ آگے پیچھے دونوں طرف پرنٹ ہے، یہ 2 روپیہ ہدیہ پر اس کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، اور اس میں دیے ہوئی معلومات یہ مکمل بھری جائے، اور جو ذمہ داران ہیں اس کو صحیح طور سے تصدیق کریں۔ شناختی کارڈ وغیرہ کی کاپیز وغیرہ چاہیے، وہ ضرور اس میں لگائی جائیں تاکہ ان کے مکمل قوائف چیک ہونے کے بعد ہی انہیں اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ تو یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی یہ فارم حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کا پرنٹ آؤٹ نکالیں، اس کو بھر کر آپ چاہیں تو بذریعہ پوسٹ بھی اس کو بھیج سکتے ہیں۔ 28 شعبان تک وہ اسلام بھائی جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ آنے کی ترکیب بنا لیں تاکہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی ان کے حلقے وغیرہ بنا لیے جائیں اور ایک اچھے انداز سے ماہ رمضان کا استقبال کیا جا سکے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین شعبہ مجلس تجہیز و تکفین بھی ہے، اور اس مجلس کے تحت مختلف معلومات اس کے متعلق تحریر وغیرہ شائع ہوتی ہیں۔ ایک کتاب بھی شائع ہوئی ہے۔ آج مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑا پیارا کارڈ یہ جاری کیا ہے، اس میں غسل میت وغیرہ کے حوالے سے فضائل بھی لکھے ہیں، اسی طرح تجہیز و تکفین کے احکام یہ مختصراً اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ جب روح قبض ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، غسل و کفن کی تیاری کے لیے کیا تیاری کرنی چاہیے، غسل دینے سے پہلے کیا احکام ہیں، غسل جب دیا جا رہا ہو تو کون کون سے مراحل اس میں گزارے جائیں گے، کفن پہنانے کے متعلق، اسی طرح تدفین کے حوالے سے مختصراً یہ کارڈ بیانا گیا ہے۔ جو ذمہ دار غسل دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ کارڈ اپنی جیب میں رکھ لیں، جب جب ضرورت ہو مختصراً اگر اس کو دیکھ لیا جائے گا تو کافی سنت اور آداب پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ کارڈ 5 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ریاری کمہار واڑہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ شب براءت کے کیا معنی ہیں؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیے۔ شب مانے رات، براءت مانے چھٹکارا، نجات۔ شب برات مانے چھٹکارا پانے کی رات، تو مصیبتوں سے، بلاؤں سے، تنگ دستیوں سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے چھٹکارے پانے کی رات ہے۔ اس کے لیے دعا کرے چھٹکارا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ چھٹکارا مل جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نعت خان کلام بھی سنا دیں۔ سوالات ختم ہو گئی ہے؟ نہیں ہے بابا، اب بیٹھو یا تو جو بوچر سوالات تھی انہوں بچی جی رہا ہوں چار اوپا تھی نہ چالو دیا ہوا سوالہ چلائیں۔ بیٹھے کوئی بات نہیں، حرج نہیں، منع نہیں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شب براءت میں یا کسی بھی حاضری کے موقع پر بعض لوگ اپنے عزیزوں کی قبر پر پانی ڈالتے ہیں، ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ خیرہ۔ دفن کرنے کے بعد تو پانی ڈالنا سنت سے ثابت،
वैसे जो पानी डाला जाता है आजकल, यानी शायद कोई सवाब समझ कर पानी डालते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट है कि इससे मैयत को ठंडक पहुंचेगी तो ये बिल्कुल यानी कि जहालत की बात है। तो बिला वजह पानी डालना ये इसराफ है, फजूल खर्ची है। ज़रूरत हो, जैसे मिट्टी उड़ रही है और इसको जमाया तो अब इसमें पानी डाल दिया, या इस पर कोई बीज डाले अब उसमें पौधा उगाने के लिए पानी डाला, तो ज़रूरत से पानी डाल सकते हैं, बगैर ज़रूरत के नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है, मैं कराची से बोल रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये मेरा सवाल है कि शब बारात में या किसी भी मौके पर अपने अजीज़ों की कब्रों तक पहुँचने के लिए दूसरों की कब्रों पर से होकर जाना पड़े तो क्या इसकी इजाज़त है? अगर नहीं तो इस सूरत में क्या करना चाहिए? किसी अजीज़ की कब्र पर जाना कोई फ़र्ज़ वाजिब तो है नहीं, सवाब का काम है, जाना चाहिए, इबरत हासिल होती है, उसको भी उन्स मिलेगा मैयत को। जबकि जिससे मोहब्बत करता होता है तो वो इंतकाल के बाद भी अगर वो जाएगा ना तो उससे उसको उन्स मिलेगा, कंपनी मिलेगी, मोहब्बत इसको होगी, वो चाहेगा कि ज़्यादा देर रुके। तो अब कब्रें बीच में हाइल हैं, कई कब्रिस्तानों में, हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में तो इस तरह का है अंदाज कि कब्रों पर पाँव रखे बगैर दुश्वार होता है जाना। तो अगर ऐसा ही है कि कब्रों पर पाँव रखे बगैर नहीं जा सकता तो दूर से हाजिरी दे ले, फातिहा पढ़ ले, क्योंकि कब्र पर, मुसलमान की कब्र पर पाँव रखना हराम है। अगर कब्रें मिटा दी गई, रास्ता बन गया उसके ऊपर, तब भी उस पर चलना भी हराम। और बल्कि अगर शक है कि यहाँ पहले कब्रें थी, शायद थी, रास्ता बन गया है यहाँ कब्रों पर, शुबा हो, तब भी उस पर चलना हराम है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में अर्ज़ है कि ये इरशाद फरमाएं कि आजकल हमारे यहाँ शब बराअत आने से पहले मुआफ़ी तलाफ़ी का तवील सिलसिला होता है। चंद बातें इस बारे में इरशाद फरमा दें। क्या ये तरीक़ा आला हज़रत ने निकाला है? क्या ये दुरुस्त है? माफ़ी मांगी जाती है, और इसके अलावा फ़ी ज़माना सोशल मीडिया के ज़रिए मुआफ़ी मांगी जा रही है। क्या सोशल मीडिया के ज़रिए मुआफ़ी मांगना दुरुस्त है, या जिससे मुआफ़ी मांगनी हो उसके पास जाकर मुआफ़ी मांगनी होगी? अगर वाकई किसी का हक़ तलब किया है तो क्या सिर्फ़ रिवायती अंदाज से मुआफ़ी मांगना काफ़ी होगा और इस रात का इंतज़ार भी करना होगा? इन दिनों नामालूम अफराद के जिनसे कभी वास्ता भी नहीं होता, उनके भी मैसेजेस और व्हाट्सएप आते हैं। एक दिन में दर्जनों पैगाम आते हैं जो परेशानी का सबब बनते हैं। क्या इस तरह नामालूम अफराद से आपस में माफ़ी मांगना दुरुस्त है? अगर माअज़ल्लाह किसी की दिल आज़ारी कर बैठा, हक तलफी कर दी, झाड़ दिया, है ना, कोई मारा उसको, तो ऐने मतलब बिला इजाज़त शरई को इसी हरकत की जिससे हक तलफी का हुक्म लागू आया, तब तो जिसको कहते हैं ना सांस बाद में ले, पहले इस मसले को हल करे, यानी फौरी तौर पर उससे माफ़ी करे, उसको राज़ी करे। तो अब यह कि माफ़ी मांगने में ताख़िर करेगा तब भी गुनाहगार होगा, क्योंकि जब कोई गुनाह हो जाए ना तो उसकी तौबा फ़ौरन वाजिब होती है। तौबा में ताख़िर करना फिर एक जदीद गुनाह, उसकी भी तौबा करे कि ताख़िर क्यों करी। तो इसमें शब बराअत का या बड़ी रात का इंतज़ार तो कोई मकसद ही नहीं है।
رہا یہ کہ یہ طریقہ کس نے ایجاد کیا، طریقہ تو شریعت میں پہلے سے موجود ہے کہ حق العبد اگر تلف ہو تو بندہ جب تک راضی نہیں ہوگا، بندہ معاف نہیں کرے گا تو خدا بھی معاف نہیں کرے گا. اپنے حقوق اللہ معاف کر دے گا، بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سپرد کیے کہ وہ معاف کریں. حالانکہ بندے بھی اللہ کے، حقوق بھی اللہ کے، لیکن اس نے یہ اپنی مشیت سے، اپنی مرضی سے یہ طریقہ رکھا، تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، بدعت حسنہ بھی نہیں ہے. معافی مانگنا تو ضرورتاً واجب ہے، کمپلسری ہے. اچھا، اب جس کی حق تلفی کی ہے اس کے پاس جا کر معافی مانگے، تو یہ اس کی کوئی مطلب نہیں کہ شرط میں نے نہیں پڑھی گئی کہ جا کر ہی معافی مانگے. مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بلا کر بھی اگر معافی مانگے گا تو صورت تو بنتی ہے معافی مانگنے کی. مثال کے طور پر استاد نے غیر ضروری کچھ جھاڑ جھوڑ دیا، یعنی حق تلفی پائی گئی، یا ماں باپ نے کوئی ایسی حق تلفی کر دی، دادا نانا نے کر دی، پیر صاحب نے مرید کے ساتھ کر دی، اور اگر وہ بلاتے ہیں اس کو، وہ بلا کر پھر اس سے معافی مانگتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ قریب بلا کر اگر اس کو شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، اس کو ٹھنڈا شربت پلاتے ہیں، تو نہیں طریقہ یہ ٹھیک؟ اپنی اٹکل سے کہہ دینا کہ جائے اس کے پاس اور اس کے سامنے ذلیل ہو، فلاں ہو، تو یہ مطلب اضافی چیزیں بیان نہ کی جائیں، بلکہ معافی مانگنی ہے. اب چاہے جا کر مانگے، چاہے بلا کر مانگے، چاہے تحریراً مانگے، چاہے تقریراً یعنی زبان سے بول کر مانگے، چاہے اشارے سے مانگے. ہاں، اشارے سے معافی مانگ سکتے ہیں. یعنی مثلاً کو غصہ آ گیا، کسی کو مطلب ڈانٹ دیا، پھر احساس ہو گیا، یوں کر لیا، اور ایسا لگا کہ وہ اس حد تک کیا کہ اس نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بس اب ہاتھ نہیں جوڑو، کوئی بات نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں بولا، معافی مانگ لی. معافی مانگنا پایا گیا. تو بہرحال یہ کہ معافی مانگنے کی بہت ساری صورتیں سامنے آئی، ہمارے فون پر بھی مانگی جا سکتی ہے. تو جب یہ سارے طریقوں سے معافی مانگ سکتے ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے کیا حرج ہے؟ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جس سے معافی مانگنا چاہ رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے یہ دیکھ لیا ہے، پڑھ لیا ہے اور معافی مانگی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں. تو وہ تو میں پہلے ہی عرض کر چکا کہ جس کا پتہ ہے کہ بھائی اس کی دل آزاری کر بیٹھا ہے، تو وہ تو نہ شب برات کا انتظار کیا کرنا ہے، سانس بھی بعد میں لینا ہے، پہلے معافی مانگنی ہے. میں نے یعنی مبالغہ کیا میں نے کہ اتنی جلدی معافی مانگنی ہے. اب یاد نہیں ہے کس کی حق تلفی کی ہے، کس کی نہیں کی. اب جیسے کوئی بھی مشہور آدمی ہے، مثلا میں ہوں، میرا لاکھوں نہیں کروڑوں سے بالواسطہ بلا واسطہ تعلق ہے، میں کیا کروں؟ میں کس طرح معافی مانگوں؟ مجھ پر بھی یہ تو کمپلسری واجب، اللہ نہ کرے میں نے کسی کی حق تلفی کر دی تو اس سے رابطہ تو کرنا ہی ہوگا. میرے حفاظتی امور کے مسائل ہیں، اس کے گھر تو جانے میرے لیے بہت دشوار ہے، تو اگر میں اس کو بلا بھی لوں یا پیغام دے دوں یا لکھ کر بھیج دوں یا فون کر دوں، یہ بھی صورت ہے معافی مانگنے کی. مگر اب بہت سارے ہیں، اب مجھے پتہ نہیں کہ کس کی حق تلفی ہوئی، کس کی نہیں ہوئی. چلو کسی کی بھی نہیں ہوئی، بالفرض کوئی دنیا میں ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کے میں نے حق تلفی کی ہو. اس کے باوجود اگر میں معافی مانگتا ہوں تو حکم شرعی کیا ہوگا؟ یہ طے ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں، گناہ نہیں کرتے، اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. حدیثیں ہیں، خود فرمان موجود ہے کہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. استغفار توبہ کو تو بولتے ہیں، 100 مرتبہ نے استغفار کرتا ہوں، کسی روایت میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں روزانہ. تو توبہ کرنے کے لیے گناہ ہونا شرط نہیں ہے، توبہ کے ذریعے درجات بھی تو بلند ہوتے ہیں. تو چلو اس پر ہم قیاس نہیں کرتے، لیکن اگر کسی کے حقوق نہیں ہیں اور وہ اگر سوشل میڈیا پر معافی مانگتا ہے،
اب اس پر ہنسنا، اس پر باتیں بنانا یہ آپ پر واجب نہیں کرے گا کہ جس پر آپ باتیں بنا رہے ہیں اب اس سے معافی مانگے آپ، اور جا کر معافی مانگے یا رابطہ کر کے معافی مانگے کہ میری بھول ہو گئی. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں تو بعض تو میں اپنے اوپر خامخواہ اوڑھ لیتا ہوں کہ یہ مجھے تنقید کر رہا ہے مجھ پر اور مجھے سنا رہا ہے. اب یہ کہ اگر واقعی یہ نیت تھی تو یہ بتائیے کہ یہ کون سا ثواب کا کام ہے؟ آپ نے کون سا ثواب کا کام کیا؟ کیا میرا دل نہیں دکھے گا اس سے؟ یار میں سوشل میڈیا کا جب سے نام نہیں سنا تھا میں تو تب سے یہ کام کر رہا ہوں، دعوت اسلامی بننے سے پہلے سے کام کر رہا ہوں معافیا مانگنے کا. کیونکہ میری عمر آپ کو شاید سب کو اندازہ نہیں ہو، میری عمر ہے کافی عمر ہے. میں جب دعوت اسلامی کا کام شروع ہوا نا اس وقت بھی میری عمر 30 سے کچھ اوپر ہی ہوگی، یا 30 سے کوئی سال 2 سال شاید اوپر ہوگی. 30 سال کس کو بولتے ہیں؟ تو اس کا مطلب مجھے تجربات تو بہت تھے، مطالعہ بھی تھوڑا بہت کیا ہوا تھا، علماء کی صحبت بھی پا چکا تھا، احساس بھی تھا. سرکار اعلی حضرت کا جو مکتوب اس میں ہے نا اندر میں ڈالا ہے آقا کا مدینہ، وہ میں نے دعوت اسلامی کے پہلے سے پڑھا ہوا ہے، اور میں نے ہی اس کو پھر الحمدللہ حاصل کر کے، مکتوب نہیں کسی کتاب میں میں نے بھی چھپا ہوا دیکھا تھا، تو اس کو کچھ آسان کر کے اور یہ آقا کا مہینہ میں شامل کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں 14ویں تاریخ کو یہ 14 شعبان المعظم کو معافی کی ترکیب ہوتی تھی. اعلی حضرت نے اس پر کافی کلام بھی کیا، بڑے پیارے مدنی پھول دیے. تو یہ بتائیے کہ یہ کس سے ثابت ہے 14 شعبان کی شام کو معافیاں مانگنا؟ تو اعلی حضرت بھی اگر غلط تھے تو چلو میں بھی غلط ہوں، نہ میرے اعلی حضرت غلط نہ الحمدللہ میں غلط. تو اب میری اتنی ساری تفصیل سننے کے باوجود اگر کوئی میرا مذاق اڑائے گا تو خدا کو جواب کیا دے گا؟ یا جو معافیاں مانگتے ہیں سوشل میڈیا پر، میرے بھائی وہ کیا غلط کرتے ہیں؟ جبکہ ہم نے بتا دیا کہ بھائی اگر واقعی اختلافی کی ہے تو اس سے رابطہ کر کے معافی مانگنی ہے، اور اگر احتیاطاً کہ شاید کسی کی اختلافی ہو گئی ہو اور یہ میرا پیغام سن کر ہو سکتا ہے مجھے معاف کر دے، تو اس نیت سے کیا حرج ہے معافی مانگنے میں؟ ابھی یہ اتنا بڑا اجتماع ہے، یہ میں پہلے ان اجتماع میں بھی معافیاں مانگتا تھا، سب کو میں جانتا تھوڑی ہوتا ہوں، لیکن جب میں گزرتا ہوں آتا ہوں جاتا ہوں تو پہلے تو آتا جاتا تھا نا، ہزاروں لوگوں سے ملتا بھی تھا میں. تو بعض اوقات کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ کسی کو مجھ سے تکلیف پہنچ جائے، کسی کو پاؤں لگ جائے، کوئی نہیں لگ جائے، کچھ ہو جائے، گھور لوں میں، جھاڑ لوں، ڈانٹ لوں، بھیڑ میں ایسا ممکن ہوتا ہے. تو میں اگر اب اس کو جانتا نہیں پہچانتا نہیں کیا کروں، تو اللہ لے لان معافی مانگ لی کہ شاید وہ بھی سن لے اور مجھے معاف کر دے، اس کو رحم آ جائے. تو اس لیے یار کوئی اور کام ہے کہ نہیں آپ لوگوں کے پاس؟ وہ کوئی ایشو چاہیے یار، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو اب سوشل میڈیا پر کوئی اگر معافی مانگتا تو یہ بتاؤ ایمانداری سے آپ کو تکلیف کیا ہوتی ہے؟ سچی یعنی اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھو. یعنی طرح طرح کے تحریریں لکھتے ہیں. اب یہ تحریر کرنے والا شاید میرے سامنے آئے نا تو میں ان سے پوچھوں گا یار یہ کیا کیا لکھا ہے، یہ مجھے ثابت کرو. بعض باتیں بولتے ہیں یہ ثابت کرو، آپ جو بول رہے ہو کہ یار یہ کیا ہے، کس حدیث کا مفہوم ہے، کس آیت کا مضمون آپ نے یہ بیان فرمایا. اور باقی سارے راستے آپ کاہے کو بند کرتے ہو یار؟ بہت سارے موضوعات ہیں میرے بھائی جس پر امت کی اصلاح کی ضرورت ہے. اس بہانے اگر وہ معافی کرتا ہے کہ ایک حقوق العباد کا ذہن تو بنتا ہے یار کہ یہ حق تلفی بھی کوئی چیز ہے، پڑھنے والے کا بھی ذہن تو بنتا ہے. نہیں، یہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے اللہ کی رحمت سے کہ وہ شب برات میں ایک دوسرے سے معافیاں مانگتے ہیں. اچھا 1 to 1 بھی مانگتے ہیں. میں خود اپنے گھر کے ہر فرد سے معافی مانگتا ہوں، اپنی اولاد سے بھی اور ان کی امی سے بھی، سب سے معافی مانگتا ہوں. اب مجھے آپ بیوقوف کہیں یا جو بھی کہیں آپ کی مرضی ہے، پھر آپ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے مجھے ڈھونڈتے پھرنا، پھر آپ بولو ہم پہنچ نہیں سکتے اس تک، تو پھر وہ آپ سوشل میڈیا پر میرے نام سے معافی مانگ لینا. میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں یار کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کرنے دو نا یار. اللہ کا نام تو لیتے ہیں کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو.
کوئی تو اس میں جو معافی مانگتا ہے آخرت کا تصور پایا تو جا رہا ہے نا کہ میری آخرت کو نقصان نہ پہنچے. اب وہ جس بھی انداز میں کر رہا ہے اب کیوں چھیڑتے ہیں؟ تو جس کو دیکھو قلم پکڑ کے یا بیٹھ کے وہ کمپوزنگ کر کے وہ سوشل میڈیا پہ چھوڑا ہے. اگر ہم معافیا مانگتے ہیں تو آپ بھی تو مطلب سوشل میڈیا پر اپنی تحقیق کے ذریعہ بہا رہے ہیں. آپ یہ تحقیق کے ذریعہ بہانا چھوڑ دیں تب بھی ہم معافیا مانگنا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ آپ بھی مانگے، ہم تو یہی مشورہ دیں گے. معافی مانگنی چاہیے. معافی کا رجحان بڑھنا بہت بڑھ گیا اللہ کی رحمت سے مدنی ماحول میں دعوت اسلامی کے. معافی کا رجحان بڑھنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. پاپا جس نے بھی معافی مانگی، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے مانگی یا تحریر کسی طرح مانگی، معافی مانگنے میں عاجزی کا کچھ تو پہلو ہے، بے شک تواضع کا کچھ تو پہلو ہے. کچھ تو ہے کہ اگلا کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دو تحریر کر کے. اگر کسی نے عاجزی کی ہے، تواضع کی ہے، تو یہ خود ہی قابل تعریف عمل ہے یا قابل مذمت عمل ہے؟ میں انشاءاللہ اب یہ جو اہل محبت ہے نا، مجھ سے محبت کرتے ہیں، اگر میرے عقیدے سے متفق ہیں، تو وہ تو ہو سکتا ہے مجھ سے معافیاں مانگیں گے، مجھے ڈھونڈیں گے، عین ممکن ہے. اگر اب ان کو کوئی خوف خدا کی کوئی بھنک ہوگی تو شاید مجھے ڈھونڈیں گے. میرا دل دکھا ہوا ہے کہ میں نے طرح طرح کی تحریریں اور کچھ نہ کچھ سنا دیکھا، مجھے مزہ نہیں آیا کہ یار یہ کیوں کرتے ایسا. میں بارگاہ عظمت، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت سے بچھڑے ہوئوں کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے قریب لا رہا ہوں کہ بندوں سے معافی مانگ کر بھی تو اللہ کی قرب کا ذریعہ یہ نہیں آ رہی ہے. تو یہ کائے کو یار مطلب یہ اسپیڈ بریکر اس میں ڈالتے ہیں اور رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں اور مجھ پر خامخواہ کی تنقیدیں کرتے ہیں. بھلے نام نہیں لیتے، انڈائریکٹ ایسا کرتے ہیں. کائے کو کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہو سر؟ چھوڑ دو یہ کام یار. آپ معافیا مانگنا شروع کر دو، آپ کے دل میں عاجزی پیدا ہوگی، انشاءاللہ تواضع پیدا ہوگی. خوف خدا نہ بڑھے تو مجھے کہنا، جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ. میرا خیال ہے میں بہت کہہ چکا، اسی کو کافی سمجھے. کبھی مل کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ مزید باتیں کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب اگر ان میں سے بھی ابھی تک کسی نے معافیا نہ مانگی ہو تو مانگ لیں. یہ مجھے ڈھونڈے نہیں جنہوں نے میرے انڈائریکٹ تنقیدیں کی ہے مجھ پر، وہ تو چلو میں نے معاف کیا، آپ میں نے سب کو معاف کیا ہوا ہے. نہیں جتنے، لیکن اب یہ بھی تو بات ان تک نہیں پہنچے گی تو چلو میرا سمجھانا بھی نہیں پہنچے گا. لیکن ان کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ ان کو پتا چلے کہ معافی مانگنا کوئی نانی ماں کا گھر نہیں ہے یار. وہ دل گردہ چاہیے کہ لاکھوں کے سامنے کو ہاتھ جوڑ کر اسکرین پر بیٹھ کر بولے کہ مجھے معاف کر دو. خالی مذاق اڑانا آسان ہے، پسینے چھوٹ جائیں گے تمہارے. اس طرح سب کے سامنے معافیا مانگو گے تو آپ کو تو داد دینی چاہیے یار، نہ کہ تنقید کرنی چاہیے. مجھے داد نہیں چاہیے. میں تنقید تو کسی پر بھی ہوگی تو دل تو دکھے گا نا یار. یوں تو بہت کچھ میرے ساتھ ہوتا ہے، مگر میں الحمدللہ کا مطلب لڑائی پنگا ڈال لیتا ہوں. لیکن مجھے یہ انداز جو کرتے ہیں نا، یہ مجھے ان میں اپنائیت کی بھی کچھ خوشبو آتی ہے کہ یار لگتا ہے یہ اپنے والے لگتے ہیں. خامخواہ مطلب مدنی ماحول سے شاید زیادہ وابستہ نہیں ہے، یا آگے پیچھے ہونے کے بعد یہ مطلب ہے کہ وہ کلا بازیاں کھا رہے ہیں تو یہ واپس آ جائیں. ایسا نہیں کریں. آپ کے ہی بھائی ہیں جو معافیا مانگتے ہیں. ماشاءاللہ اتنے لوگ ایک دوسرے سے معافیا مانگ رہے کہ واقعی یعنی کہ یہ بھی ایک تاریخی مطلب باب ہے تاریخ کا. اتنے مانگ رہے ہیں. یہ جتنے بیٹے ان میں شاید سینکڑوں نہیں ہزاروں ہوں گے کہ جنہوں نے گھروں میں معافیا مانگی ہوں گی، بالکل معافیا مانگی ہوں گی. تو یار یہ تحریک کوئی غلط ہے یار، کتنی پیاری تحریک ہے. معافی مانگو، معافی پاؤ، جنت میں جاؤ انشاءاللہ. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے، ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی وضاحت فرمائی اور یہ بہت اچھا سلسلہ ہے. اس طرف بھی آپ تھوڑی توجہ دلائیں کہ عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو معافی مانگنے والے ہوتے ہیں ان کے والدین بعض اوقات ان سے ناراض ہوتے ہیں، کئی رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی ہوتی ہے، اور اس پر ان کو سمجھایا بھی جاتا ہے کہ ان سے صلہ رحمی کریں، تو اس طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی اور باقیوں سے معافی مانگنے میں پہل کرتے ہیں لیکن ان میں
نہیں کرتے، اس حوالے سے کچھ وضاحت فرمائیں۔ خیر یہ تو میں نے پہلے شروع میں عرض کر دیا کہ یقینی معلوم ہے کہ بھئی فلاں کی دل آزاری کی ہے، تب تو سانس بعد میں لے، پہلے اس سے معافی مانگے۔ یہ ایک مبالغے کے طور پہ سمجھا ہے کہ اب تاخیر بلا وجہ نہ کرے۔ تو ظاہر ماں باپ کا حق تو زیادہ ہے، صلہ رحمی اور قطع رحمی کے معاملے تو اور سخت ہیں۔ صلہ رحمی واجب ہے، قطع رحمی رشتہ داری توڑنا یہ حرام ہے۔ بے شک ماں باپ سے بھی، جیسے میں نے کہا نا، ہم نے تمہیں تو گھر کے ہر فرد سے معافی مانگی، جو بھی ہوش و حواس میں ان سے معافیاں مانگی ہیں الحمدللہ۔ تو اس طرح مطلب ماں باپ سے بھی معافی مانگنی ہے، بھائی بہنوں سے بھی مانگنی ہے، گھر کے دیگر افراد سے بھی معافی مانگنی ہے۔ اگر واقعی کوئی بھول ہوئی ہے کہ ان کا دل دکھ گیا، تلفی ہوئی ہے، تو واجب ہے کہ ان سے مطلب معافی مانگے۔ اور تلافی کی بھی صورت ہے تو وہ بھی سب کے ساتھ کرنی ہے۔ جیسے کسی کا قرضہ دبا کے بیٹھ گیا تو اب بولا کہ معافی مانگ لی، تو وہ جب تک قرضہ ادا نہیں کرے گا، تاخیر بلا وجہ جو کی ہے اور کوئی دل دکھا دیا ہے وہ لین دین کے تعلق سے، اس کی بھلے معافی مانگے لیکن قرضہ تو دینا پڑے گا نا۔ تو یوں مطلب یہ کہ گھر والوں سے بھی معافی مانگنی ہے۔ اچھا، اب اگر نعوذ باللہ من ذالک کوئی سب سے معافی نہیں مانگتا، کسی سے معافی مانگ لیتا ہے، تب بھی جیسے 100 کا اس نے دل دکھایا اور ایک سے معافی مانگتا ہے، 99 سے نہیں مانگتا، تو وہ ایک والی قبول نہیں ہے۔ یہ اس کا تو ہم نہیں کہہ سکتے نا، وہ 100 میں سے ایک تو کم ہو ہی گئی اس کی، لیکن ظاہر ہے کہ 100% معافی مانگنی چاہیے۔ 100 کے 100 سے معافی مانگنی چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور یہ بھی ارشاد فرما دیں جس سے معافی مانگی جائے اور اس کے باوجود وہ معاف نہ کرے تو اس کا کیا حل ہے؟ ہاں، یہ حدیثوں میں اس کے مضامین موجود ہیں۔ ایک حدیث شریف میں کہ جس کا بھائی اس کے پاس معافی لائے اور وہ معاف نہ کرے تو حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ معاف فرما دے۔ یہاں یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ جیسے یہ تو ہے کہ وہ معاف نہ کرے تو اس کے لیے وعید ہے، اب یہ اس کو یوں وعید سنانا کہ معاف کر دو ورنہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا، تو وعید سنانی چاہیے یا گڑ گڑا کے مزید اس سے جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے؟ غیر گڑ گڑا کر اس کو آمادہ کرے، اس کو تم کو عہدے کوثر پر آنا نہیں ملے گا، یہ تو دے تو ہو ہی نہیں سکتا نا، وہ تو اللہ جانے کہ اس کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے۔ تو یہ وعید ہے۔ اب اس کو سمجھایا اور اس کو حدیث سنانے میں ضرورت حرج نہیں ہے، لیکن متعین کر کے کہ تم کو حوض کوثر پر جانا نصیب نہیں ہوگا، یہ نہیں کہہ سکتے۔ یعنی کوئی گناہ کرے تو گناہ سے اس کو ڈرانے میں تو ڈرانا چاہیے، اچھی بات ہے، اس کو حدیث بھی سنا سکتے کہ اس گناہ کی سزا یہ ہے، لیکن یہ سزا تجھے ملے گی، تو جہنم کا عذاب بھگتے گا، یہ نہیں کہہ سکتے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کسی سے معافی مانگنا اس کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے ضروری تو نہیں، یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ معافی مانگ رہے ہیں تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ وہ معاف کرے گا تو معاف ہوگا نہیں، کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، مطلب کوئی آپس میں ایسا کبھی معاملہ ہوا ہی نہیں ہے، اور اگر میری دل میں یہ ہے کہ یار میں اس کو بولوں گا کہ آج بڑی رات ہے، یار کوئی ایسی مطلب ہو گیا ہو تو معافی کر دینا، یا ایسے ہی آج بڑی رات ہے، اب تک جو حقوق تلف ہوئے ہیں معاف کر دیجئے گا، تو اس کو خوشی تو ہوگی نا کہ یار ایک شخص نے میرے سے اس طرح کی اچھی بات کی، نرم بات کی، معافی کی بات کی۔ تو کیا کسی کی اگر ہم دل جوئی کی یا خوشی کی نیت کرتے ہیں کہ اس کو میرا یہ معافی کا پیغام جائے گا تو اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی کہ یار اسے معافی مانگی، یار ایک اچھا پیغام بھیجا، تو کیا اگر میں نیت کرتا ہوں تو مجھے اس کا دل خوش کرنے کا یا دل جوئی کا ثواب ملے گا؟ یہاں یہ نیت بنتی ہے۔ میں اس وقت آپ کی مثال دیتا ہوں، آپ کا جو معافی کا پیغام ہزاروں لاکھوں تک پہنچے
اب آپ کا کبھی اس سے کوئی ایسا رابطہ یا واسطہ ہوا بھی نہ ہو اور یوں گھومتے گھومتے پہنچ گیا اور اے باپا کا پیغام آیا تو اس کو خوشی تو ہوگی نا. لیکن مطلب جیسا آدمی، جیسے کہ باپ اگر بیٹے سے معافی مانگے گا تو بیٹے کو دل میں خوشی ہوگی، باپ کا احترام بڑھے گا، یہ اس کا چانس ہے. اور بیٹا اگر معافی مانگے گا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو، لیکن یہاں بھی امکان ہے کہ باپ کی بیٹے پر شفقت بڑھے. تو جیسا آدمی یہاں یہ بھی تربیت فرما دیں پاپا. اصل میں اس طرح کے میسیجز چلنے کی ایک بڑی وجہ یہ بنتی ہے کہ جیسے ایک ساتھ 100 آ گئے، اتنے سارے واٹس ایپ آئے ہوئے ہیں، اتنے سارے میسیجز آئے ہوئے ہیں، تو وہ جس کے پاس آتے ہیں نا وہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے یہ. تو اس وجہ سے کئی لوگ تنقید کرتے ہیں. اب میرے پاس مثال کے طور پر اگر اتنے سارے SMS یا واٹس ایپ آ جاتے ہیں تو مجھے اس پر جھنجھلا جانا چاہیے یا مجھے یہ ذہن بنانا چاہیے کہ تو اچھی چیز ہے کہ لوگ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، تو میں اس پر کیا اپنا ذہن بناؤں؟ یہ کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے نا تو بھرمار ہو جاتی ہے پیغامات کی. دنیاوی معاملات ہو گئے، جیسے خدا نخواستہ کوئی بم بلاسٹ ہو جائے تو میسیج چل رہے ہوتے ہیں. کوئی مطلب ایسی بریکنگ نیوز جس کو بولتے ہیں یا شوکنگ نیوز آ جائے تو وہ شوکنگ نیوز نا، بریکنگ اور چیز ہے نا، دونوں ایک ہی ہے. ہاں، بہرحال کوئی ایسی یعنی کہ چونکا دینے والا واقعہ ہو جائے تو بھی میسیجز چلتے ہیں، تو مزے لے کر فارورڈ کرتے ہیں. ہاں وہ تو اچھا موقع ہے نا، لیکن یہ بات کر رہا ہوں کہ اس موقع پر تو خوش ہوتے ہوں گے کہ اتنے مر گئے، زخمی ہوئے، تو خود معلومات کرتے ہوں گے کہ بھائی اور کتنے، کیا ہوا، کہاں تک پہنچا اسکور. تو یہ مطلب مواقع ہوتے ہیں، دنیاوی موقع ہو یا دینی موقع ہو، میسیجز کی بھرمار ہوتی ہے. اسی طرح جیسے عنقریب آپ کو ہم تھکا دیں گے میسیج دے کر، تیار رہنا، رمضان کی مبارکباد دیں گے، لوگے؟ انشاءاللہ میں تو لوں گا. رمضان مبارک کہے اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کی برکتیں دے، تو میں یہ دعائیں کیوں نہیں لوں گے؟ آپ نہیں لیں گے؟ لیں گے نا بھائی، انشاءاللہ ضرور لیں گے. تو اب کوئی مطلب بیزار ہو جائے کہ یار یہ کیا پیچھے لگ گئے، جب دیکھو تو لائن لگی ہوئی رمضان مبارک رمضان مبارک، تو خوش ہونا چاہیے کہ یار دعائیں دے رہے ہیں، اور دعائیں تو جتنی دے کم ہے. تو اسی طرح مطلب اگر معافی مانگنے والوں کے پیغامات کی لائن لگ گئی تو کیا حرج ہے اس میں؟ یار اچھا ہی تو کام ہے. اب آپ خوش ہوں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی امید ہے ثواب ملے گا. جس کی شادی ہوتی ہے نا اس کو مبارکباد کے جب پیغامات آتے ہیں نا تو اس کو برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ جس کو دیکھو شادی کی مبارکباد دینے تلا ہوا ہے، کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے اس کو مبارکباد کے پیغام آئیں گے تو اس کو خراب لگے گا. اب یار کیا لائن لگا دی یار، اتنی کو مبارکباد دیتا بیٹا پیدا ہونے پر. میرا پر نواسا آیا، پر نواسا، اس پر بھی مجھے بعضوں نے پیغامات دیے، مجھے خوشی ہوئی، اور جنہوں نے نہیں دیے ان کا بھی یاد آئے گا یار اس نے میرے کو مبارکباد نہیں دی. یہ ہوتا ہے نفسیاتی طور پہ. تو اب اتنے پیغامات آئے پھر بھی میں بیزار نہیں ہوا کہ میرے نفس کو مزہ آیا، سمجھے؟ تو یوں مطلب یعنی کہ اپنے کو جس میں نفس میں مزہ آئے نا وہ اچھا لگتا ہے. اب عید مبارک کتنی آتی ہے، عید مبارک. اچھا میت ہو جائے تو تعزیت کے پیغامات کتنے آتے ہیں جن کے تعلقات زیادہ ہوں. جو نہیں دیتا تعزیت کا پیغام اس سے دل میں کچھ نہ کچھ ناراضی آتی ہے، یار اس نے میری تعزیت نہیں کی، تب نہیں اکتاہٹ ہوتی یار. اور جو مطلب معافی مانگنے کے پیغامات جو جنت میں لے جانے والے معاملات ہیں اس سے آپ کو اکتاہٹ ہوتی ہے، پھر آپ وہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ بیانات داغ دیتے ہیں، کمپوزنگ میں بیٹھ جاتے ہیں اور اگڑم بگڑم جو آیا سمجھ میں سوشل میڈیا پہ دے دیتے ہیں. کہ سب کے جملے غلط نہیں ہوتے، ہر جملہ بھی غلط نہیں ہوتا، لیکن مطلب یہ کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں شاید ہر سمجھدار سمجھ سکتا ہے کہ میں کیوں کہنا چاہتا ہوں. میں نہیں کہتا کہ کوئی اس کام سے کسی کو روکے، روکنا نہیں چاہیے. معافی آپ بھی مانگے، میں بھی مانگوں، روز مانگنا چاہیے، دن میں 100 مرتبہ مانگنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. باپا معافی مانگنا آسان ہے یا معاف کرنا آسان ہے؟ بعض صورتوں میں معافی مانگنا یہ
पहाड़ों से भी वजनदार होता है। जिसका जहन ना हो ना, और जो अपने आप को बड़ा समझता हो, वो छोटे से माफी नहीं मांगेगा, अपनी इंसल्ट समझेगा। फैक्ट्री का मालिक अपने मजदूर से माफी कैसे मांगेगा? उसको फौरन शैतान बोलेगा, ये सर पे चढ़ जाएगा। शोहर बीवी से माफी कैसे मांगेगा? ये तो फिर वो नाको चने चपवाएगी, चढ़ जाएगी सर पे। तो इसके लिए माफी मांगने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। तो यूं मतलब जिसका जहन बना हुआ होगा ना, उसके लिए ये माफी मांगना आसान है, और जिसका जहन नहीं बना हुआ, शौक तलफियां करेगा, माफी मांगने के लिए वो तैयार नहीं होगा। अच्छा, तो ऐसों के लिए तो माफी मांगना दुश्वार है, तो इनको कुछ सर पर बर्फ की घिसाई करनी चाहिए, नरमी आए, ठंडा का दिमाग में, और यही हुकूकुल इबाद निमटा के जाए। देखो, मजदूर को आप इसकी मजदूरी की उजरत देते हैं, न कि आपके सताए जाने की उजरत, कि आप इसको सता सकें, जुल्म कर सकें, इसकी उजरत कोई नहीं होती। ठीक है, तो आपको ये इसकी इजाजत नहीं है सताने की, जुल्म करने की। चाहे आपके पास 1000 आदमी काम करते हो, सबके साथ इंसाफ करना है और अल्लाह से डरना है सबके मामले में। अच्छा, अब माफ करना, माफ करने में भी दिल गुर्दा होना चाहिए। बाद लोग नहीं करते माफ, नहीं करूंगा माफ, कयामत के दिन बदला लूंगा, ये भी नहीं ठीक। बल्कि माफ करना चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इनके रब ने हुक्म फरमाया, खुदिल अफ़वा, ऐ महबूब मुआफ करना इख्तियार करो। तो मेरे आका ने तो अपने दुश्मनों को भी तो माफियां दी ना, है ना। तो इसलिए हमको भी ये माफ करने की सुन्नत अदा करनी चाहिए, बड़ा दिल रखना चाहिए। लेकिन बाद लोग बड़े नादान होते हैं, क्यों माफ करूं? अच्छा, माफी मांगने वाले को भी समझाओ ना, क्यों माफ करूं, क्यों माफी मांगू, मेरा क्या कसूर है? कसूर इसका है। इसमें ये बहसें करते हैं और फिर कई अख्तलिफियां फिर इस बहस में हो जाती होंगी। किसी के बाप से नहीं डरता, क्या बिगाड़ लेगा मेरा, क्या है मेरे सामने, मैं इससे क्यों माफी मांगू, मच्छर है मच्छर, मसल दूंगा। अब ये सारे जो ये गुनाह कर रहा है या सवाब कर रहा है, कर क्या रहा है? मजीद मतलब अपना काम खराब नहीं कर रही है, इन्हें मजीद अपने ऊपर माफियों के मुतालबे बढ़ा नहीं रहा कि माफी मांगे, मच्छर कह दिया। हकीर उसको जाना, तकब्बुर की भी सूरत यहाँ पाई जा रही है। तो इसलिए मतलब माफी मांगना, इसको अपने लिए आसान कर लीजिए और माफ करना भी अपने लिए आसान कर लीजिए। इसी में दोनों जानों की भलाई है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरे मदनी महीनों की क्या बात है, मेरे मदनी महीनों की क्या बात है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शबान का महीना, जिसे आका का महीना भी कहा जाता है, इसकी एक नाजुक रात जो कि 15 शाबान की रात है, इसमें मुसलमान नवाफिल अदा करते और मस्जिदों में इबादत किया करते हैं। इस रात नामाए अमाल भी तब्दील होते हैं। प्यारे बापा जानी, ये इरशाद फरमाइए कि हम ऐसा क्या अमल और नियत करें कि हमारे नामाए अमाल भी अच्छे हो। और कुछ दिन बाद रमजान की आमद है। इंशाअल्लाह तो रोजा रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं और इतिकाफ में भी बैठते हैं। रमजान की आमद मरहबा, नेमत की आमद मरहबा, प्यारे की आमद मरहबा। माशाअल्लाह, शबे बराअत में
غالباً کیا عمل ایسا کرتے ہیں پوچھا مدنی منع نے، بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ سوال. مدنی منی تھی، سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ آپ کی مدنی منی تھی؟ اچھا بنت عابد باپو، واہ بھائی ماشاءاللہ. شعبان کی 15ویں شب براءت میں جتنا ہو سکے عبادت کرے. اب علم حاصل کرنا یہ تو اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اور اللہ کی رحمت سے ہم میں سے ایک تعداد یہ بھی ہوگی جو عصر کی نماز مسجد میں ادا کی ہوگی، اور ابھی تک مسجد میں ہی پڑھے ہیں. اس میں نمازیں، فرض نمازیں بھی آئیں، کھانے پینے کا وقفہ بھی ہوا، افطار کی بھی سعادت پائی، پھر کھانا کھایا، پھر عشاء پڑھی، ہے نا، پھر بیان ہوا، بیان سنا، اور ابھی بھی علم دین حاصل ہو رہا ہے. تو یہ بھی عبادت ہے. ظاہر یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف نفلیں پڑھنا ہی عبادت ہے. بے شک نفلیں پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، تلاوتیں کرنا یہ بھی عبادت ہے. علم دین حاصل کرنا یہ نفل نمازوں سے بھی افضل، تلاوتوں سے بھی افضل عبادت ہے الحمدللہ. تو جس سے ہو سکے وہ علم دین حاصل کرے، نفل پڑھے، تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، درود شریف پڑھے، تسبیح پڑھے. نیند آئے تو بھلے سو بھی جائے، تہجد کے لیے اٹھے، تہجد پڑھے، فجر با جماعت روز ہی پڑھنی چاہیے، اس دن بھی پڑھے. تو یوں یہ رات جو ہے آتش بازی، سائیکل بازی، اسکوٹر بازی، سائلنسر نکال کر شاید بعض لوگ اسکوٹریں بھی چلاتے ہوں گے اور طرح طرح کی دما چوکڑیاں بھی کر رہے ہوں گے، لیکن یہ ان دما چوکڑیوں کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے، نہ یہ کوئی کار ثواب، بلکہ ان میں کچھ کام گناہ کے بھی ہیں، کچھ مباح اور کچھ مطلب یعنی کہ فضول، اور اس طرح مکس ہے یہ. تو بہرحال ان کاموں کے بجائے ہم کو وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس سے راضی ہوں. ایسے کام ہم کو شب براءت میں کرنے چاہیے، اور عزم بھی کرنا چاہیے کہ آئندہ صرف وہی کام کریں گے جو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسند کے ہیں، نافرمانیوں سے بچیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی تقدیر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو یعنی شب بارات کو انسان کے ساتھ جو کچھ اگلے سال ہونا ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے؟ تو برائے مہربانی اس بارے میں جو ہے رہنمائی فرما دیں. یہ اس میں تقدیر تو انسان جب پیدا ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو ہر چیز ہے. تقدیر اس وقت بھی لکھی جاتی ہے جب وہ پیدائش اس کی ہوتی ہے. تو حدیث مبارکہ کے مطابق 4 باتیں لکھی جاتی ہیں جب اس کی تخلیق ہونے لگتی ہے. یہ ہے کہ اس رات میں سال بھر کے اندر اس بندے کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہوتا ہے، یعنی پہلے ساری چیزیں لکھ دی گئیں، اب سال بھر میں جو ہونا ہے وہ فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ اس بندے کو اتنا رزق ملنا ہے، اس کی اگر موت واقع ہونی ہے تو اس سال میں واقع ہونی ہے، حج کرنا ہے تو اس سال حج کرنا ہے. بہت ساری باتیں جو اس بندے کے ساتھ واقع ہونے والی ہوتی ہیں وہ فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہیں جو اس سال کے اندر واقع اس بندے کے ساتھ ہونی ہیں. تو وہ پہلے کا معاملہ وہ تو ویسے ہی ہے، اور یہ سال بھر کا معاملہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے. التی یفرق فیہا کل امر حکیم بانٹ دیا جاتا ہے اس میں. ہر حکمت والا آیت ہے نہیں. چلو آپ نے ماشاءاللہ بہت پیاری وضاحت فرمائی. آیت ہے لیکن اس میں التی کے الفاظ وہ اس میں ہیں، اس میں نہیں ہے. شعبان کی دعا میں ہے، اس میں قرآن پاک میں. اچھا اتنا یفرق صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خوبصورت دنیا کے رنگین نظارے
بلند و بالا عمارتیں، ٹیکنالوجی کے نت نئے کرتب، آسائش و زیبائش کی رونقیں، تفریح ہی تفریح، یہ مناظر دل و دماغ کو مسخر کر دیتے ہیں۔ انسان اس دنیا ہی میں کھو جاتا ہے۔ دنیا کی محبت اسے اپنے سحر میں محصور کر دیتی ہے۔ پیارے امیر اہل سنت دنیا سے محبت کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اللہ یہ دنیا ہمارا عارضی یعنی ٹیمپریری ٹھکانہ ہے۔ ہم آئے ایک محدود وقت کے لیے، پھر چلے جائیں گے، پھر پلٹ کر دنیا میں آنا نہیں ہوگا، پھر معاملہ جو ہے وہ بہت طویل ہے، بلکہ وہ پھر حد نہیں ہے اس کی۔ آخرکار جنتی جنت میں چلا جائے گا، وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جو معاذ اللہ گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں گیا بھی تو اپنی سزا پوری ہونے کے بعد، بلکہ سزا پوری ہونے سے پہلے ہی شفاعت کے ذریعے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، پھر جنت سے کبھی نہ نکلے گا۔ اس بات پر بعض لوگ پر شیطان جو ہے نا یہ کہلوا دیتا ہے کہ چلو یار کبھی تو جہنم سے نکلیں گے نا، یہ کہتے ہیں لوگ۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ کہنا جو ہے نا یہ خطرناک ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی تخفیف یعنی ہلکا پایا جانا، اس جملے میں یہ ہے، یعنی عذاب اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا کہ چلو وہ کچھ عرصے کے بعد میں نکل تو آئیں گے نا، تو یہاں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جاننا کہ ہم برداشت کر لیں گے اتنا، تو یہ کفر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک لمحے کے کروڑویں حصے کو بھی عذاب کے، اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے اس کو کوئی بھی سہ نہیں سکتا، برداشت کر نہیں سکتا، یہ امپوسیبل ہے۔ اس لیے یہی تمنا کی جائے کہ ہم ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی جہنم کے عذاب میں مبتلا نہ ہو، کاش ہم بے حساب بخشے جائیں۔ تو بہرحال یہ کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ ٹیمپریری ہے، وقتی اور بہت عارضی۔ اب دیکھو نا بعض تو آتے ہیں اور دنیا میں ایک دن زندہ رہتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، کوئی 2-4 دن زندہ رہتا ہے انتقال کر جاتا ہے، کوئی 2-4 گھنٹے میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی 2-4 سال، کوئی مزید بڑھتا ہے، جوانی میں اس کی اسکوٹر ٹکرا جاتی ہے، اسکوٹر کو کوئی پیچھے سے مار دیتا ہے، پھر بیچارہ سر کی چوٹ کی وجہ سے وہ ICU میں چلا جاتا ہے، بے ہوش پڑا رہتا ہے، پھر آخرکار دم توڑ دیتا ہے۔ پھر کوئی اگر ادھیڑ عمر پھر بڑھاپا پا لیا، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، مرنا تو پڑے گا۔ تو یہ دنیا بہرحال ٹیمپریری ہے، تو اس میں تو ہم آئے اپنا کام کرنے کے لیے، کام پورا ہوا چلو، تو ہم کرنے کچھ آئے تھے اور کرنے کچھ لگے، اور یوں مطلب یعنی کہ ہم نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا۔ یوں سمجھو کہ ہماری مطلب یعنی کہ کشتی جو ہے نا یہ دریا کے کنارے پر لنگر انداز ہوئی، تو اب اس میں وہاں کچھ تو تھے کہ جنہوں نے حسب ضرورت پھل وغیرہ لیے، کھائے پیے، اور کشتی کا ٹائم بھی ذہن میں رکھا، اور پھر وہ بھاگ کے کشتی میں بیٹھ گئے۔ اور کچھ تھے کہ انہوں نے جب خوبصورت مناظر دیکھے اور لذیذ پھل دیکھے تو اب یہ تو کھانے میں منہمک ہوئے اور اپنی جھولیوں میں بھرنے شروع کیے، خوب بھرے، اور ان کو ہوش ہی نہیں رہا اور کشتی چلی گئی۔ اب کیا ہوا کہ اب یہ پھل تو ان کو کام نہیں آئے، گل سڑ گئے پھل، اور کشتی بھی چلی گئی، اور یوں یہ در بدر ہو گئے۔ تو اسی طرح اس دنیا میں جو آئے اور جنہوں نے یہ اس دنیا کے ضرورتاً پھل لیے، یعنی کہ ضرورتاً غذا لی، ضرورتاً اس کی نعمتوں کو برتا، اور آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ تو کشتی میں سوار ہو کر جنت کی طرف نکل گئے، اور جو مطلب غفلت کا شکار ہوئے اور رونقوں میں گم ہو گئے،
تو وہ یہیں گل سڑ کر پورے ہوئے اور اب ان کے لیے عذاب. ایک سمجھانے کے لیے میں نے وہ مثال آپ کو پیش کی. تو یہ دنیا جو ہے یہ عارضی ٹھکانہ ہے. اس کا مطلب وہ اس کو دوام نہیں ہے, یہ مطلب لاسٹنگ نہیں ہے, اس میں ٹکاؤ اور ٹھہراؤ نہیں ہے اس میں. تو اس کی محبت اچھی چیز نہیں ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے, بنیاد. کہ یہ دنیا یہ جڑ ہے اس کی محبت. جڑ کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ روٹ. عوام کو سمجھانا. The love of dunya is root of every evil. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے, اس پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اللہ عز و جل کی قسم, دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ انگلی کتنا پانی لے کر لوٹتی ہے. یہ دنیا کی مثال. آخرت کا معاملہ کتنا بڑا ہے. دنیا کی ڈیفینیشن, تعریف, دنیا کی وہ محبت جو آخرت کے نقصان کا سبب بنے, قابل مذمت ہے. اور ایسی دنیا یہ بری ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا, بال بچوں کی خدمت کرنا, شریعت کے دائرے میں رہ کر ہے یہ بھی دنیا, لیکن یہ مذموم نہیں, یہ بری نہیں ہے, بلکہ یہ ضروری ہے, اس پر ثواب ملے گا. تو بہرحال یہ کہ دنیا کی محبت سے بچنا چاہیے. وہ مذموم محبت جو بھی میں نے بیان کی کہ جو آخرت کو نقصان پہنچانے والی ہو, تو اس سے بچنا چاہیے تاکہ آخرت بہتر بن سکے, ورنہ اس کا انہماک, اس میں مشغولیت یہ نقصان دہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ دعوت اسلامی کا سنت و برا ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو ہوتا ہے. جو مدنی چینل پہ ہوں, جو اس وقت فیضان مدینہ میں ہیں, جہاں جہاں ہیں, مختلف مقامات پر ماشاءاللہ اسلام بھائی اس وقت جمع ہیں, اور او بی وین کے ذریعے بھی دیکھ رہے ہیں. لانڈی نمبر 3 میں بھی الحمدللہ اسلامی بھائی اس وقت جمع ہیں. تو ہر جمعرات کو اپنے آنے والے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی بھی ضرور نیت فرما لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. کل انشاءاللہ بعد نماز عصر دعائے افطار کا سلسلہ بھی ہوگا انشاءاللہ عز و جل. کم و بیش 6 بجے دعائے افطار کا سلسلہ, 6:15 بجے کل انشاءاللہ 6:15 بجے دعائے افطار کا سلسلہ انشاءاللہ مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. یہ سوال چلائیے. ارے باپا جان, میرا نام عثمان غنی اتاری ہے, میں اٹلی سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ٹوٹے ہوئے برتن استعمال کرنا کیسا؟ میری اور میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. ٹوٹے ہوئے برتن استعمال کرنے میں یہ ہے کہ جیسے کہ اب یہ برتن کا یہاں ٹوٹا ہوا ہو کچھ کونا وغیرہ, یا یہاں مٹی اکھڑی ہوئی ہو, یعنی کہ جس کو ٹوٹا ہوا کہ اس پہ, تو ادھر سے پینا یہ مکروہ. اگر فریش جگہ سے پیا تو مکروہ نہیں ہے. اس طرح دراڑ والے ہیں یا کوئی اکھڑا ہوا ہے کوئی حصہ, تھوڑا سا بھی اس میں اسکریچ وغیرہ پڑ جاتے ہیں, تو ان میں میل کچل جمع ہوتا ہے, دھلتا بھی نہیں ہے وہ, اور جراثیم جمع ہوتے ہیں, تو ایسے برتن بھی استعمال نہ کیے جائیں. آج کل تو چمچ اور یہ مطلب اس میں نقشی بنی ہوتی ہے. اب یہ
चम्मच जब भी लें तो आप बिल्कुल प्लेन लें, या प्लास्टिक के इसमें हैंडल होते हैं। अब वो चाय में चीनी भरी और यूं घुमा रहे हैं, अब वो जो प्लास्टिक का जो हैंडल है वो भी बाजू का थोड़ा टच हो रहा होता है, तो इसके अंदर मेल होता है, ये धुलता नहीं है। या नक्शी बनी हुई होती है चप्पल पे, ये चम्मच पे नक्श बने हुए होते हैं, तो ये भी चाय के अंदर, सालन के अंदर, ये गिजा के अंदर जा रहे होते हैं, और नक्श के अंदर कुछ ना कुछ मेल भरा हुआ होता है जो धुल नहीं पाता। खुद देखेंगे हम तो काला काला हो जाता है ये, और ये फिर जरासीम पेट में जाएंगे। तो इसलिए चम्मच, अब बनाने वालों को तो क्या मैं अपील करूं, वो तो वही बनाएंगे जो बिके। अब अवाम ही इतनी समझदार नहीं है कि जो मतलब नक्श वाले, हाँ जिस दिन अवाम को समझ आ गई ना और दुकानों पर जा जाकर पूछना शुरू किया ना कि हमको बगैर नक्श के चम्मच चाहिए, तो फिर ये जाकर बनाने वालों को बात करेंगे कि हमको यार बगैर नक्श के ग्राहक आ रहे, बगैर नक्श के चम्मच दो, तो हो सकता है कि ये आम हो जाए। अब भी मिलते हैं बगैर नक्श के, लेकिन शायद कम मिलते हैं। अवाम को तो खूबसूरती चाहिए ना, सेहत का बेड़ा कल गरक होता उदाय हो जाए, हो ही रहा है। ये जरासीम खा रहे होते हैं, और ये मोटी, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ज़ाहिर है समझ आती है, इसमें मेल कुचल भरा होता है, ये चाय में जा रहा है, सालन में जा रहा है, तो ये अपनी मेल तो छोड़ेगा कुछ तो कुछ असर। आखिर हाथ भी तो हम धोते हैं ना यार, साबुन से धोते हैं कि मेल ना रहे, और चम्मच से मेल खुद भर के उंडेल रहे पेट में और घोल के मेल पी रहे। तो इंशाल्लाह अब जिनके समझ में आया होगा ये जाके तलाश करेंगे तो मिल जाएंगी, फिर बनना भी शुरू हो जाएंगी। ये भी मुसलमानों को नफा पहुंचाने वाली बात है जो मैं कर रहा हूं। शरअन जायज है ऐसे चम्मच नक्शी वाले इस्तेमाल करना, गुनाह नहीं है, लेकिन मैं आपको फायदे की बात बता रहा हूं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। मेरा नाम मोहम्मद वकास है और मैं इटली से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे बाबा जान की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि घर में तंगदस्ती और बीमारियां डाल रखे हों तो इसके लिए क्या किया जाए, जवाब इरशाद फरमा दें। या रज़्ज़ाक़ो या रहमानो या रहीमो या सलामो 112 बार पढ़कर दुआ कीजिए। हर नमाज के बाद ऐसा करना है और 7 दिन तक करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बीमारी, तंगदस्ती, गुर्बत वगैरह से निजात मिलेगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा वजल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या आप कलाम ना शुरू करें, तो रात जा रही है और मदनी मुज़ाकरा इंशाअल्लाह हफ्ते को भी है, परसों मैं इंशाअल्लाह फैज़ान मदीना में ही रहूंगा। पता चला माशाअल्लाह हमारे आशिकान रसूल ने कब्रिस्तान में भी स्क्रीनें लगाई हैं माशाअल्लाह, और वहाँ भी जो कब्रिस्तान में जो आ रहे हैं उन्हें भी मदनी चैनल दिखाने की कोशिशें इन्होंने की हैं। अल्लाह की रहमत है कि मैं मतलब मेरा जाना जरूरी नहीं है इस वक्त। मैं अपने आप को समझता हूँ, मैं उठा तो फिर गया तो फिर शायद हो सकता है कि मुझे थकन का पता चले। अब भी चल रही है गाड़ी, मगर मैंने नाथखानों को देख रहा हूँ ना, बेचारे ये कभी से हो सकता है दुआएं मांगता है, ये कब टले, हम हमारा भी कुछ मतलब चले, बोले हम भी। नहीं बेचारों इनका जज्बा होता है, ये भी पढ़े यार, फिर आइंदा आने से भी कतराएंगे आके, ये तो सारी रात बैठे रहेंगे, हमने बिठा कर रखेंगे। मदनी मुज़ाकरा सुनने और इज्तिमा में शिरकत करने की नीयत से इंशाल्लाह अव्वल ताकि शिरकत करने की जब नीयत होगी तो वक्त बारी भी आनी हो तो आ जाएगी, वरना तो फायदा से तो खाली है शिरकत वैसे भी नहीं। असर से कलाम तो चल ही रहे माशाअल्लाह। जी जी आइंदा फिर नहीं आएंगे तो आप ले आओगे, नहीं आएंगे, पक्के आएंगे बाबा, पक्के आएंगे इंशाअल्लाह। इनको भी लाएंगे, आप अपने आप को भी लाएंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आपके अपने नात खाने माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चले चले मौका मिला है, आज जल्दी जल्दी। असल वो कितने बजे फिर सहरी की तरकीब, रात अब छुट्टी है, निगरानी इरशाद फरमाएंगे कितने बजे सुधी अलाइन हुए। आज यमीन आ गया उसे थी पा अंदाजो लगाएगी ना जी
لگ بھگ آخری وقت 4:12 تقریباً، تو ہم کو 3:30 بجے کھانا شروع کر دینا چاہیے. تو فارغ ہو جائیں کھانے کے بعد، پھر کئی ایک ہوں گے جنہوں نے اپنے لیے تہجد کا وقت کر لیا ہوگا، بیٹھے بیٹھے گئے ہوں گے جی بابا، ہے نا، تو وہ تہجد وغیرہ پڑھیں گے یا نفلیں پڑھیں گے، کچھ تلاوت کریں گے، پرائیویٹ عبادت. تو پھر فجر کی اذان جلدی جلدی انشاءاللہ، آپ گھبرائیں نہیں، آج فجر کی نماز آپ کو جلدی پڑھا دیں گے نگران پوزیشن میں. ہاں انشاءاللہ. یعنی سمجھو کہ صبح صادق اگر 4:12 جیسا یہ کہہ رہے ہیں، تو 4:25 پر سمجھو اذان کی تیاری ہے نا، اذان شروع، اور 4:40 پر فجر کی جماعت کرا دو. مرحبا. تاکہ یہ رات جاگے میں یہ بیچارے جلدی سو جائیں. فجر پڑھ کے جانا ہے، اسے پہلے جانے کا نہیں ہے. ذکر و دعا بھی ہوتا ہے وفا شب برات. آج جمعرات ہے، شب جمعہ ہے الحمدللہ. ہاں ذکر اور دعا انشاءاللہ امیل سنت سے دعا میں بھی شرکت کرو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. کاش اب تھوڑا بھی ہٹوں گا نا، پوزیشن بدلوں گا، تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے تھکن کا احساس بڑھ جائے گا. ابھی بیٹھا ہوں، اس لیے میں دعا کرے اللہ تعالی امیل سنت کو صحت، تندرستی، سلامتی، ہمت، طاقت عطا فرمائے، اور مزید اللہ تعالی انہیں اور ہمت دے. آج ہم نے سنتوں بھرا بیان سنا، بس اس طرح ہمیں بیانات سننے کے اللہ تعالی توفیق عطا ہوتی رہے، اور واپا ہمت مزید ملے، مزید سنتوں بھرے بیانات ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ توفیق دے، قبول بھی کرے، آمین. سینہ کھول دے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ دراز فرمائے. جی نعت خان. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یار یہ نعت خوان نیچے میں اوپر میں ویسے مجھے مزہ نہیں آتا. کیڈا کرسی تے تاؤں بیٹھو ہے نا، تھوڑا بیٹھا ہے ایری ایڈا سٹول ہے نہ، ایڈا ہی نہیں ویسی. میں نعت خوانوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں یار نیچے. اللہ کرے گا تو ترکیب بن جائے گی. میں آپ کے پاس حاضر ہو رہا ہوں. نبیہ بھی نعت خوانی، علماء بھی نیچے پا، علماء بھی نیچے وین سامد متعلق. چلے اپنے عزم کا اظہار کریں. غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے، نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چو، شیطان کے خلاف جنگ، مسجد برو تحریک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ